کہوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے بڑھ کر تمام انبیاء کے بعد جس ہستی کو اللہ نے مقام و مرتبہ دیا وہ خلیفہ بلا فصل۔ آگے نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ہمارے حضرات جتنی محنت کر دی ہے، اب وہ صرف یہ نام لیتے ہیں خلیفہ بلا فصل کون، آگے سے نام آتا ہے ابو بکر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے، وہ عظیم کردار کے مالک ہیں، جن کو اگر میں امام الصحابہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ابو بکر صدیق کو اگر امام المسلمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر ان کو جانشین پیغمبر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر خلیفہ بلا فصل کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اگر یار غار و مزار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق تو وہ عظیم شخصیت ہے، جب پاک پیغمبر علیہ السلام فراق کی چوٹی پر اعلان کر رہے تھے، ساری آپ کی تقدیر کر رہے تھے، جو آپ کی تصدیق کر رہا تھا، جو آپ کو مان رہا تھا، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق ہے، جب سارے پیغمبر کے مخالف تھے، جو آپ کا ساتھ دے رہا تھا وہ ابو بکر صدیق ہے، جو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات آپ پر ڈائی جا رہی تھی اور ان مشکلات کا سامنا کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کے ساتھ چلنے والا، دن ہو یا رات ہو، حضر ہو یا سفر ہو، ہر حال میں پیغمبر کا ساتھ دینے والی اگر کوئی شخصیت ہو ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی واجب الاحترام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے، آپ نے اکثر واقعہ سنا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کو لے کر آگے چلے۔ جس طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دعوت دیتے رہے، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے رہے۔ آپ کے ہاتھ پر کئی صحابہ نے اسلام قبول کیا، جن میں عثمان بن ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف، اپنے مشن اور اپنی کاز کو سامنے رکھا۔ پیغمبر جس طرح دعوت دیتے چلے گئے، آپ بھی دعوت دیتے چلے گئے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، کعبہ کے اندر جب آپ علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، آپ علیہ السلام پر کفار مشرکین نے ظلم و جبر کیا، آپ علیہ السلام کو مارا۔ وہاں پر صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں، صدیق اکبر کہتے ہیں اے بدبختو کیوں مار رہے ہو، یہ آپ کو یہی دعوت دے رہے ہیں 360 بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کے ماننے والے ہو جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، یہی تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، اس دعوت کی وجہ سے تم کیوں ان پر ظلم کر رہے ہو؟ ابھی یہی